السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھے ہیں 5واں پارہ سورہ النساء، آیت نمبر 134 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے 135 آیت نمبر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریقی معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ فرمانے پر اتفاق نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ کیا فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہو، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو، یعنی تمہاری گواہی محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی رو رایت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا اللہ کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ عملی ایمان۔ صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، دل اس کی گواہی نہ دیتا ہو، قرآن اس کے عمل سے اعانہ نہ ہو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کی بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص سے مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق، اپنی پسند، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی اور اپنی کوشش کو کہ مصرف کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر ایمان وہ لایا ہے۔ آیت میں یہ خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنے۔ پھر آگے کفر کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرا یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا۔ یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں، اور آیت کا مقصود لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اسلام کے ان اساسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان دونوں اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا اس کا نتیجہ حق سے دوری اور باطل کی راہوں میں نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر وہ کیا ہوا؟ پھر کفر کیا، انکار کر دیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، کہ جب ایمان میں فائدہ نظر آیا تو ایمان والوں میں شامل ہو گئے، اور جب کفر میں ان کو کوئی مفاد ملتا نظر آیا تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، حق کو دبا دیا، ضمیر کو دبا دیا، ضمیر کی آواز نہ سنی، اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے دین تک کو بیچ ڈالا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا، کہ جو جس چیز کا طالب ہوگا نا اللہ اس کے لیے اسی راہوں کو ہموار کر دے گا۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض غیر سنجیدہ تفریح ہے، ایک کھلونا ہے جسے وہ اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں۔ جب فضائے دماغی میں ایک لہر اٹھی مسلمان ہو گئے، اور جو منافق اہل ایمان، اور جب دوسری لہر اٹھی کافر بن گئے۔ جب فائدہ مسلمان بن جانے میں نظر آیا تو مسلمان بن گئے، اور جب معبود منافت نے دوسری طرف جلوہ دکھایا تو اس کی پوجا کرنے کے لیے بے تکلف اسی طرف چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ مغفرت ہے نہ ہدایت۔ اور یہ جو فرمایا کہ پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص محض کافر بن جانے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرے، اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں اور علانیہ تدبیریں کا شروع کر دے، اور اپنی قوت اس کوشش میں صرف کرنے لگے کہ کفر کا بول بالا ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کا جھنڈا سرنگوں ہو جائیں۔ یہ کفر میں مزید ترقی اور ایک جرم پر پہ در پہ جرائم کا اضافہ ہے، جس کا وبال بھی پھر مجرد کفر سے لازماً زیادہ ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دیکھیں، ہاں انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں دوست بھی وہ بنانے چاہیے جو حق کے راستے میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہوں، ہمیں تھام لینے والے ہوں، جہاں ہم کبھی بھٹکیں وہ ہمارے لیے سہارا بن جائیں اور ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ دلانے والے ہوں۔ لیکن جہاں انسان ایسے لوگوں کو دوست بنا لے جو کفر میں بڑھتے چلے گئے تو پھر انسان کا بھٹکنا لازمی امر ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، دلی دوست بناتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، شر سے بچ نہیں سکتے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر اس کے عمل سے جھلکتا ہے، پھر وہ اسی گروہ میں شمار ہونے لگتا ہے جس کا اس نے انتخاب کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اللہ اس کتاب میں سے تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
کہ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ عزت کا مفہوم عربی زبان میں اردو کی بنسبت زیادہ وسیع ہے۔ اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کے معنی میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دوسرے الفاظ میں لفظ عزت ناقابل حد تک حرمت کا ہم معنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہیں کی طرح ہو۔ یقین مانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کو ہی ان صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہی کے خلاف کفر بکا جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کا اللہ اور اس رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور ان کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی قسم کی آیت کا مفہوم سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو کہ صحبت انسان پر اثر کرتی ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا انسان کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تلقین کی۔ آگے دیکھتے ہیں، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا بلہ باری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ہر زمانے کے منافقین کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمان کی ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ اپنے زبانی اقرار اور دائرۂ اسلام میں برائے نام شمولیت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور جو فائدے کافر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونے ممکن ہیں اس کی خاطر یہ کفار سے جا ملتے ہیں، اور ہر طریقے سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی متعصب مسلمان نہیں ہیں، نام کا تعلق مسلمانوں سے ضرور ہے مگر ہماری دلچسپیاں اور وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، فکر و تہذیب اور مذاق کے لحاظ سے ہر طرح کی موافقت تمہارے ساتھ ہے، اور کفر و اسلام کی کشمکش میں ہمارا وزن جب پڑے گا تو تمہارے ہی پلے میں پڑے گا۔ دیکھیں کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اپنی خوشی سے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیں، اور جہنم کے عذاب پر صبر کر کے بیٹھے ہیں، آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہیں، ہمیشگی کی زندگی اپنی عارضی زندگی کے فائدے کے لیے اپنی دائمی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کیسا انسان کی عقل پر شیطان پردے ڈال دیتا ہے کہ اس کو حق سوچتا ہی نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کی نافرمانیوں کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جب عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔
آگے دیکھتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہ کیا جا سکتا تھا، جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دینی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو کتنی حقیقی دلچسپی ہے، برخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ آگے دیکھتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر اللہ نے بھی اسے اسی طرف پھیر دیا ہو جس طرح وہ خود پھرنا چاہتا تھا، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ضلالت ہی کے راستے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا اور در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام ہی نہیں۔ اس معاملے کو رزق کی مثال سے سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کے یہاں سے ملتا ہے، مگر ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، اسی نسبت سے حرام کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، بخلاف اس کے جو حرام خوری پر تلا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کو اللہ کی اذن سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے۔ پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رہی یہ بات کہ انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس راہ کی راہروی کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار سراسر آدمی کی اپنی طلب اور کوشش پر ہے۔ اگر وہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسی کا اذن، اسی کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے موافق کر دیتا ہے، باخلاف اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے اور غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جن کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ایسے شخص کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے، غلط راہوں میں اپنی قوتیں صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنے نصیب کی راہ راست جس نے خود کھو دی اور جس سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس کے لیے یہ گمشدہ نعمت کسی کے ڈھونڈے نہیں مل سکتی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ واضح حکم دے رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟
اگلی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اگلی آیت ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، غلطیاں ہو گئیں ان سے، گناہ کچھ ہوئی ہے نہ انجانے میں، بھولے سے، تو وہ فوراً جیسے انہیں احساس ہوا وہ تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں، محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نظر کر دے، کسی چیز کے ساتھ بھی دل کا ایسا لگاؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا، لیکن ابراہیم کیسے سچے انسان تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تو ہمیں بھی ویسا ہی سچا ایمان نصیب فرما۔ اگلی آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خاص سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ شکر کے اصل معنی اطراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تمہیں سزا دے۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے، یعنی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی کس لفظ سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، یہ کلمہ شکر ہے، کلمہ حمد ہے۔ اور اس شکر کا اقتضا یہ ہے کہ اولاً آدمی احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، کسی دوسرے کو احسان کے شکریے اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصے دار نہ بنائے۔ نمبر 2، آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اور اس کے مخالفوں سے محبت و اخلاص اور وفاداری کا ذرا برابر تعلق بھی نہ رکھے۔ نمبر 3، وہ اپنے محسن کا مطیع و فرمانبردار اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے منشا کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اصل میں لفظ جو شاکر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے قدردان کیا ہے، شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی ہیں اعتراف خدمت یا قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناقدر شناس نہیں ہے، جتنی اور جیسی خدمات بھی بندے اس کی راہ میں بجا لائیں اللہ کے ہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ کسی کی خدمات اور صلہ و انعام سے محروم نہیں رہتی بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا اس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھ کر دیتا ہے، بڑھ کر کرتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے 5 پارے آج پائے تکمیل کو پہنچے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا تعلیمی سفر جو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اس کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ سورہ ناس تک پہنچا، اور ہمارے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہمیں اپنی رضا نواز دے، اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اور قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔